فضل الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کی فضیلت۔ حج مبرور ادا کرنے والا جنتی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہوں۔ العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیا ہے؟ کفارۃ، کفارہ کس کا؟ لما، اس چیز کا جو بینہما، ان دونوں عمروں کے درمیان ہوئی، یعنی گناہ وغیرہ۔ اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ مبرور کا معنی کیا ہے؟ جس میں صرف نیکی ہو، بر نیکی کو کہتے ہیں نا، تو اس سے لفظ مبرور نکلا ہے۔ ان عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلأبایع فبسط یمینہ قال فقبضت یدی قال ما لك يا عمرو قال قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت ان يغفر لي قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله، رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ بیعت کیا ہوتا ہے؟ اسلام قبول کرنے کا عہد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یعنی پہلے خود ہی کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت کروں، جب آپ نے بڑھایا تو انہوں نے پیچھے کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، عمرو کیا ہوا؟ بہت سے لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، یہ عمرو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ اسلام جب قبول کروں گا جب پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ تب آپ نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا تھا، کوئی گناہ اس پہ نہ تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلی حدیث میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ایک تصور ہے، تو پھر بعضوں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص کا حج پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ؟ تو اگلی حدیث خود جواب دے رہی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، یعنی نیت درست ہوئی، دکھاوے کے لیے نہیں کیا، جس نے کوئی بےہودہ بات نہیں کی وہاں جا کر، لغویات اور فضولیات میں نہیں پڑا، یا گناہ نہیں کیا، قطع رحمی نہیں کی، کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کو ستایا نہیں، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جب وہ دنیا میں آیا تھا۔ یعنی صرف حج کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ کیا ضروری ہے؟ بڑی بڑی شرائط کو پورا کرنا بھی۔ اور بڑی بڑی شرائط کیا ہے؟ جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے۔ ان عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تابعوا بین الحج والعمرۃ فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب
کما ينفی الکیر خبث الحدید، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، پے در پے حج یعنی ایک کے بعد ایک اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اگرچہ حج ایک ہی بار فرض ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، موقع ہو اور پھر دوبارہ انسان کر سکے، اسی طرح ایک بار بھی زندگی میں عمرہ کر لینا کافی ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے اور بار بار جانے کا موقع ملے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ فائدے کی چیز ہے۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ لو اب اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، ہر سال عمرے کے لیے چل پڑتے ہیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دیں، وہ کام کر دیں۔ وہ سب اپنی جگہ درست ہے، وہ غریبوں کی مدد الگ کرنی چاہیے، لیکن اس کام کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ یہاں اس کے کچھ دنیاوی فائدے بھی بتائے گئے ہیں۔ دنیاوی فائدے کیا ہیں کہ یہ فقر اور گناہوں کو دور کرتے، یعنی غربت کو دور کرنے کا سبب ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، انسان جا کے وہاں اپنی حاجات، پریشانیاں، دکھ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، قبولیت ہوتی، ظاہر دنیا کی مشکلات بھی آسان ہوتی۔ اسی طرح گناہوں سے جب انسان پاک ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت زیادہ آتی ہے، اور فرمایا کہ اس طرح گناہوں کو دور کرتے ہیں یہ حج اور عمرہ جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو۔ جب لوہے سے کچھ بنانا ہوتا ہے تو اس کو سٹیل مل کا تصور ذہن میں لائیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، سب میل کچیل نکل جاتا ہے جب لوہے کو تپایا جاتا ہے۔ تو انسان کیا ہے، لوہے کی طرح، گناہ کیا ہے، اس کا میل کچیل، اور حج یا عمرہ کیا ہے، بھٹی، جہاں جا کے انسان مشقت تو اٹھاتا ہے لیکن جب اس بھٹی سے نکلتا ہے تو پاک صاف ہو کر۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ فرمایا، حج مقبول، حج مبرور۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی جبان وانی ضعیف فقال هلم الى جہاد لا شوکۃ فیہ الحج، رواہ الطبرانی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں کمزور دل اور ضعیف آدمی ہوں، یعنی بوڑھا انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا جہاد کرو جس میں تکلیف نہیں ہے، یعنی حج۔ لا شوکۃ فیہ، شوکہ سے مراد کچھ چبھنے کے، زخمی ہونے، شوکہ کانٹے کو کہتے ہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہے اس میں، اور وہ جہاد ہی ہے ایک طرح کا، اور وہ حج ہے۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد قال لا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، رواہ البخاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے زیادہ افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ یعنی ہم بھی تلوار چلانا چاہتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے، یعنی عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے۔ جب عورت حج کرتی ہے تو اس کو جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کو کیوں جہاد میں براہ راست حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی، یا انہوں نے فرنٹ لائن پر کبھی جنگ نہیں کی؟ اس لیے کہ عورت فطری طور پر دل کے اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور اتنے سخت مارکے میں کمزور لوگوں کا جا شریک ہونا طاقتور لوگوں کے لیے باعث مصیبت ہے۔ یعنی مرد حضرات وہاں پھر خود جنگ لڑیں یا عورتوں کو سنبھالتے پھریں۔ اس لیے عورتوں کو
ایک اور محاذ پر جہاد کے لیے کہا گیا جو ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. ایک تو حج ہے اور دوسرا ان کی اپنی خاندانی زندگی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ وأعطاہم. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ، حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالی کے مہمان ہیں. کون کون؟ غازی فی سبیل اللہ، غازی سے مراد جو غزوہ کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے، حاجی جو حج کے لیے نکلے، اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا کر دیا. جیسے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے نا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان اعلان کرو حج کے لیے. تو اذن آزان سے ہے نا، تو جیسے نماز کے لیے پکارا جاتا ہے ایسے ہی حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ پکارو، تم پکار جاؤ اور لوگ آتے رہیں گے. تو جو شخص روانہ ہوتا ہے حج کے لیے گویا وہ اللہ کی پکار کا جواب دیتا ہے. رمضان میں عمرہ ادا کرنا حج کے برابر ہے. ان ام معقل رضی اللہ عنہا قالت لما حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع وکان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا؟ قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. رواه أبو داود. حضرت ام معقل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع، یہ ٹیکسٹ میں موجود ہے، ترجمے میں نہیں، تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، یعنی وقف کر دیا. ایک اونٹ تھا اور وہ بھی خدا کی راہ میں وقف کر دیا. اسی دوران ہمیں بیماری نے آ لیا اور ابو معقل فوت ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے. ابو معقل کون تھے؟ ان کے کیا لگتے تھے اس خاتون کے؟ شوہر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو گئے. جب آپ حج سے فارغ ہوئے اور واپس مدینہ تشریف لائے تو میں حاضر خدمت ہوئی. آپ نے فرمایا اے ام معقل تو ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی؟ ام معقل نے عرض کیا ہم نے تیاری کی تھی لیکن ابو معقل فوت ہو گئے اور ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے. یاد رکھیے کہ دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس کو صحیح طریقے پر صحیح دنوں میں صحیح مناسک کے ساتھ قائم کیا. ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے، جسے ابو معقل نے اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر دی. یعنی فوت ہونے سے پہلے کیا کہا؟ اس کو خدا کی راہ میں دے دینا. آپ نے فرمایا تو اس پر کیوں نہ نکل پڑی؟ حج بھی تو فی سبیل اللہ میں داخل ہے. یعنی اگر اس نے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں دے دینا تو حج کر سکتی تھی تم اس پر، کیونکہ یہ بھی تو اللہ کے راستے میں ہے. خیر ہمارے ساتھ تو تیرا حج نہ ہو سکا، اب رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها احجنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما عندي ما احجك علیہ قالت
احجنی علی جملک فلان قال ذاک حبیس فی سبیل اللہ عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك قالت احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما احجك عليه فقالت احجني على جمل فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله فقال اما انك لو احججتها عليه كان في سبيل الله قال وانها امرتني ان اسألك ما يعدل حجة معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي یعنی عمرة فی رمضان رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کراؤ، یعنی آپ کے قافلے میں میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر تجھے حج کراؤں۔ عورت نے کہا اپنے فلاں اونٹ پر۔ خاوند نے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں دیا جا چکا ہے۔ پھر وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی سلام عرض کرتی ہے، اس نے مجھ سے آپ کے ساتھ حج کرنے کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کراؤ۔ میں نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے جس پر تجھے حج کراؤں، تو اس نے کہا اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ۔ میں نے بیوی سے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں دیا جا چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اسی اونٹ پر حج کرا دیتا تو وہ عمل بھی فی سبیل اللہ ہوتا۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ میری بیوی نے مجھے آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ کون سا عمل، کیا سوال تھا اس عورت کا، کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی اگر اب میں نہیں جا سکتی تو کوئی اور کام کر لوں جس سے مجھے یہ ثواب مل جائے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقہ كتب اللہ له اجر الغازی والحاج والمعتمر رواہ البیہقی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں ہی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔